بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن بریل ود محمد آصف. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہم پڑھیں کلاس 10 اردو کے ایسیز. آج ہم نے کرنا ہے ایسے نمبر 7 شہید ملت. یہ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ایسے ہے جی. ایک ذات باصفا تھے قائد ملت، محبوب رہنما تھے قائد ملت. ہیڈنگ نمبر 1 قائد اعظم کے دست راست. قائد ملت خان لیاقت علی خان کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے پیدا ہوئے، پاکستان کے لیے زندہ رہے اور اپنی جان پاکستان ہی کے لیے قربان کی. آپ تعمیر پاکستان کے حوالے سے ملک کے صف اول کے اکابرین میں سے تھے. آپ قائد اعظم کے دست راز اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے. آپ بابائے قوم کے معتمد خاص تھے. ہیڈنگ نمبر 2 پیدائش اور تعلیم. آپ کرنال کے نواب خان کے چشم و چراغ تھے. آپ 1895 میں پیدا ہوئے. آپ کا سلسلہ نسب ایران کے مشہور فرما روان و شیروا سے ملتا ہے. آپ کا خاندان مشرقی پنجاب اور یو پی میں بہت بڑی جاگیروں کا مالک تھا. ابتدائی تعلیم آپ نے یو پی میں ہی حاصل کی. بی اے علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا اور بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے. 1921 میں آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی. ہیڈنگ نمبر 3 مسلم لیگ کی نمائندگی. فارغ التحصیل ہو کر آپ نے ہندوستان واپس آ کر سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور 1926 میں یو پی میں لیجسلیٹیو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے. عرصہ 6 سال تک ڈپٹی پریزیڈنٹ بھی رہے. 1940 میں مرکزی کونسل کے ممبر منتخب ہو کر مسلم لیگ کی نمائندگی بطور پارٹی لیڈر کی. ہیڈنگ نمبر 4 قائد اعظم کے سیکرٹری. آپ فطرتاً خاموش طبع اور محنتی انسان تھے. آپ کے دل میں قوم کا گہرا درد تھا. ظاہرداری، تصنع اور منافقت سے آپ کو نفرت تھی. اسی لیے قائد اعظم کی مردم شناس نگاہوں نے آپ کو بھانپ لیا اور آپ کی قابلیت اور فرد شناسی کی قدر کرتے ہوئے آپ کو اپنا سیکرٹری منتخب کر لیا. 1937 سے 1947 تک آپ نے قائد اعظم کے سیکرٹری کے طور پر اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی اور تندہی سے سر انجام دیے. ہیڈنگ نمبر 5 پاکستان کے پہلے وزیر اعظم. 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے. یوں ایک نہایت اہم ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آن پڑی. آپ نے اپنی مسلمہ قابلیت، تدبر اور سیاسی سوجھ بوجھ کا پورا ثبوت دیا. ایسے مسائل جو حل نہیں ہو رہے تھے آپ کے حسن تدبر سے حل ہو گئے. عالمی برادری میں بھی آپ نے پاکستان کا نام بلند کیا. قائد اعظم کی وفات کے بعد تو آپ پر ساری ذمہ داری پڑ گئی تھی. آپ ہر مشکل کا مقابلہ نہایت مدبرانہ تحمل مزاجی سے کرنے کے عادی تھے. آپ نے اپنی قوت فیصلہ، خود اعتمادی اور نظم و ضبط کی بدولت عوام کا اعتماد حاصل کر لیا. آپ کی عظیم خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا. آپ میں یقینی طور پر جرأت، مستقل مزاجی اور بہترین انتظامی قابلیت موجود تھی جس سے شب و روز کام لے کر آپ نے آخری دم تک ملک اور ملت کی بے غرض خدمت انجام دی. ہیڈنگ نمبر 6 قرارداد مقاصد کی تشکیل. آپ نے ملک کے داخلی امور کو بھی نہایت بلند حوصلگی، جرأت، تحمل، رواداری اور حسن تدبیر سے حل کیا. دستور پاکستان کے سلسلے میں آپ نے قرارداد مقاصد کی تشکیل کی جس کی روح سے پاکستان کا آئندہ دستور اسلام اور جمہوریت کی روشنی میں مرتب ہونے کی توقعات پیدا ہو گئی. اس میں آپ نے پاکستانی دستور کی اساس مندرجہ ذیل مسلمات پر رکھی. نمبر 1 انسانی قوانین اور حاکمیت کی بجائے حاکمیت خدا تعالیٰ کی ہے. نمبر 2 بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ کے قوانین دستور کی اساس ہوں گے. نمبر 3 خلافت شریعت قانون میں ترمیم کر لی جائے گی. نمبر 4 حکومت پاکستان اپنے اختیارات کو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرے گی. ہیڈنگ نمبر 7 امریکہ میں وزرائے اعظم کانفرنس میں شمولیت. آپ کے سکے کی قیمت میں کمی کے فیصلے کو بہت سراہا گیا اور پاکستان کی
اقتصادیات پر اس فیصلے کا بہت اچھا اثر پڑا۔ آپ نے امریکہ کا دورہ کیا اور وزرائے اعظم کی کانفرنس میں شامل ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کروایا۔ جب بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر فوج جمع کی تو آپ نے بھارت کو مکہ دکھا کر اپنی قوم کو متحد ہونے کی تلقین کی اور بھارت کو کہا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، تمہارا مقابلہ پوری قوت اور جمع مردی سے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ہی قابلیت اور آپ کے حسن نظر کا نتیجہ تھا کہ لیاقت نہرو معاہدہ طے پا گیا، جس نے دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا۔ ہیڈنگ نمبر 8 وفات۔ جلال الدین افغانی کی طرح آپ بھی مسلمانان عالم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی سلسلہ میں 16 اکتوبر 1941 کو آپ راول پنڈی کے لیاقت باغ میں ایک اہم تقریر کرنے والے تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کر ابھی صرف اتنا ہی کہا تھا، میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، کہ ایک شکی القلب نے پستول سے آپ پر فائرنگ کی۔ کئی گولیاں آپ کے سینے میں لگیں، جس کے نتیجے میں آپ ہمیشہ کے لیے قوم کو داغ مفارقت دے گئے۔ ملک و ملت کو ایسے مخلص اور قابل سیاستدان بہت مشکل سے ملا کرتے ہیں۔ قوم آپ کو شہید ملت کہہ کر یاد کرتی ہے۔ آپ کو پاکستان سے اس قدر محبت تھی کہ بے وقت شہادت بھی آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ سینے میں موجسن تھا درد قوم کا، قوم کی بقا تھے قائد ملت۔ یہ تھا ہمارا ایسے نمبر 7 شہید ملت۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔